سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہمارے امیر علیہ سنت شیخ طریقت باعث خیر و برکت، باعث خیر و برکت، جی ہاں باعث خیر و برکت۔ اللہ پاک نے آپ کا جو وجود ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے۔ یعنی آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا ہے تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ برکت ملے گی، آپ کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی، کسی کی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی، کسی کے گھر پہ جاتے تو کہتے ہیں اب انشاءاللہ بڑی برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ ان کے قریب آتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے مرید بنتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ باعث خیر و برکت۔ حالانکہ اگر آپ کے الیاس قادری کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ کہیں وہ بیٹھ جائیں تو وہ صوفہ برکتی، کسی سے ہاتھ ملا لیں تو وہ بندہ برکتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اتنے برکت والے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسا بوڑھا آدمی ہے جو برکت کا پیکر ہے، ناخون سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز اس کی برکت برکت ہے، مطلب ٹوٹلی برکت آدمی، برکت علی۔ سوال میرا صرف اتنا ہے کہ یہ جو چندہ آپ عوام سے مانگتے ہیں، یہ جو ڈونیشنز لیتے ہیں، یہ آپ عوام سے کیوں مانگتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ جگہ جگہ آپ لوگوں کے وہ جو ٹفن باکس کی طرح چندہ باکس لگا ہوا ہے، جہاں پر ایک دہاڑی دار مزدور سے لے کے ایک یہ جو کلرک رینک کا بندہ ہوتا ہے یا وکیل جج رینک کا بندہ، ان تمام سے چندہ کیوں لیتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے۔ اور جب غریب اور بھولی بھالی عوام کے سامنے تم ایک عام سے آدمی کو پیغمبروں کے لیول سٹیٹس پہ بٹھاؤ گے، کرامتیں شو کرواؤ گے، جھوٹی کرامتیں اس کے بارے میں بتاؤ گے، بیان کرو گے، اس بندے سے ہاتھ ملانے کے بعد بھولی بغلول عوام یہ کیوں نہ سوچے کہ آج ہمارے پاس مال چل کر آئے گا خود؟ اور پہلے تمہارے الیاس قادری وہ کھجور کے بنے ہوئے تکیے پہ سوتے تھے، روئی شوئی نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اوپر بیٹھتے نہیں تھے۔ اب جب ان کو تکلیفیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اب فوم والے گدے ہیں، فوم والے تکیے ہیں اور کرسیوں پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ پہلے ٹیلی ویژن حرام تھا، اب وہ حلال ہو گیا ہے۔ پہلے باپا الیاس قادری کی برکتیں کدھر گئی تھی؟ یا عمر کے اس حصے میں آ کے ان کے پاس برکتیں آنا شروع ہوئی ہیں؟ وہ بھی کرانا نا عوام کو بند کرو۔ میں نے ایک صوفی کی بات کو پڑھا تھا، میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر جگہ پہ ہم نہیں سناتے، ہر بندے کا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے نا، اس کے دو مقام بیان کیے گئے، یا علیین یا سجین۔ علیین کے اندر نیکوں کی روحیں پہنچتی ہیں اور سجین کے اندر یہ جتنے گناہگار اور کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں پہنچتی ہیں۔ پر فرمایا کہ جب روح مصطفیٰ کو جسم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر سب انعام و اکرام عطا کیے گئے، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا، اے محبوب، اے میرے فرشتے، یہ میرے محبوب کی روح ہے، میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس بندے کے جسم سے نکال کر اس سے اچھی جگہ پہ رکھ دے، میرے محبوب کی روح ہے، اب کائنات میں جگہ دے جو میرے محبوب کے جسم سے اچھی ہو، وہاں رکھ دے۔ وہ فرشتہ روح مصطفیٰ لے کر جنت میں گیا تو کہنے لگا یہ جنت بھی مصطفیٰ کے جسم سے اچھی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ عرش پہ گیا تو فرمایا یہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پہ آئے وہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا، اس نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا، کہتا ہے میرے اللہ تیرے حبیب کے جسم سے افضل جگہ مجھے ملی نہیں، میں نے 12 روح کو جسم محمد میں رکھ دیا۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے کہ وہ ایک صوفی سے میں نے سنا تھا۔ بھائی جان، یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، یہ خیالی پلاؤ پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اہل تشیعوں کے ہاں اس کو معرفت بولا جاتا ہے۔ اب معرفت اور صوفیزم کی یہ جو بات ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات جو عقل سے، شعور سے بالا تر ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص آیا ہے اس کی اتنی بڑی سفید داڑھی ہے اور وہ ہے صوفی، اور وہ ہے جی اہل بیت کا سچا محب ماننے والا بقول اس کی زبان کے، اور وہ آ کے بولتا ہے کہ 2 اور 2 جو ہے نا 150 ہوتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی کیسے 150 ہوتے ہیں میرے بھائی، ادھر بیٹھ ذرا مجھے یہ گن کے دکھا دو۔ اس نے کہا کہ دیکھا نا، تم نے بحث کر دی نا، تم گننے میں لگ گئے نا۔ اس میں علم نہیں گھسیڑنا تھا، اس میں یہ چیز گھسیڑنی ہی نہیں تھی کہ جو ایکچولی طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ وہ بھائی یہ معرفت کی باتیں ہیں، علم اور شعور سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ جب آپ کا صوفیزم پہ، اہل بیت پہ اور آپ کا ولیوں پہ پورا ایمان مطلب ہو جاتا ہے نا کہ یار میں ان پر پورا ایمان رکھتا ہوں، تو پھر جو بھی ان کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر ایمان رکھو، یقین رکھو، کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل سے اور آپ کے شعور سے یا جو آپ کو نالج ہے اس سے یہ بالا تر باتیں ہیں، جس کو معرفت بولا جاتا ہے، صوفیزم بولا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں جہالت بولا جاتا ہے۔ یعنی اس مفتی کے پاس، اس جاہل کے پاس اب نہ ہی تو کوئی ریفرنس ہے کسی حدیث کا، کسی ضعیف حدیث کا جو کسی بھی صحابی سے تشبیہ ہو، کوئی کسی قرآن کی سورہ، کوئی آیت، نہ ہی۔ صوفیزم ہے، کئیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں زیادہ تر لوگوں میں یہ بات کرتا نہیں ہوں۔ اس کو جہالت بولتے ہیں۔
ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، تیر دینا کام کس کا، مرد قلندر نے مرد قلندر نے مرد قلندر نے مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے۔ اس وقت اس دور میں اگر کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا ہے، عطار ہمارا ہے۔ جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے۔ نہ اس نے اپنے لیے کوئی جائیداد بنائی، نہ اس لیے اپنا کوئی بینک بیلنس بنایا، کیا بنایا؟ اس نے سرکار کے عاشق بنایا۔ جس کو مولا علی کا فیضان ہونا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی گھما نہیں سکتا۔ اسے گھمانے والے گھوم گئے اور یہ مدینے کی طرف چلتے گئے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں کو یہ لگ رہا ہو نا کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اس سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اس سے ہماری آنے والی نسل کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو ٹکے کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کام صرف نوٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس طرح سے وہ جو نوٹ ہیں وہ آپس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مصیبت ٹال دینا کام ہے غوث پاک کا، اور ادھر جو مصیبت ٹالی جا رہی ہے وہ آپس میں لے دے کے لین دین کر کے۔ بات تو صحیح ہے۔ ان لوگوں کا کام اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا، غور و فکر کی ضرورت ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا، ان تمام لوگوں کا کام صرف اور صرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یہی لوگ روکتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، آپ لوگوں کو یہی لوگ روکتے ہیں کہ حدیثوں کو بھی آپ نے ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ کسی ایک دو چار عالموں کی زیر نگرانی ان تمام چیزوں کو پڑھیں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو۔ اور یہ جو کام کرتے پھر رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے بالکل مترادف ہے، یہ کھلا شرک اور گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر ان لوگوں سے سیکھ کے مجھے بالکل اسی طرح کا بننا ہے جس طرح سے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی نظر میں قرآن کو خود پڑھنا، حدیثوں کو خود پڑھنا ترجمے کے ساتھ وہ کھلی گمراہی ہے، تو مجھے ایسی گمراہی قبول ہے بنسبت ان جیسے جاہلوں کے ساتھ۔ ہمارے جلسوں میں اگر قوم کو اللہ کا خوف دلایا گیا ہوتا تو ہمارے سنیوں کی تعداد مسجدوں میں زیادہ ہوتی، مزاروں پہ نہیں۔ آج سنیوں کی تعداد مزاروں پہ زیادہ ہے، مسجدوں میں نہیں۔ اور شاید ہماری سنی قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مزار والے بزرگ لوگ ہیں نا، چاہے نماز ایک کو مت پڑھو، یہ سب پکڑ کے جنت میں ایسے ڈھکیلیں گے، یہ تیری، یہ تیری، یہ تیری۔ پورے ہندوستان کے بزرگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو ساری دنیا کے ولیوں کا تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی، وہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مسلمان مر جائے تو اس کو قبرستان میں دفن مت کرو، اٹھا کے گڈھے میں پھینک دو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہ نماز نہیں پڑھیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ مست اپنے حال میں ہیں۔ سال بھر میں 1000 1500 عرس ہوتا ہے ہندوستان بھر میں۔ یہ کھچڑے کا موسم آ گیا یا تعزیہ کا موسم آ گیا، یہ بابا کا عرس آ گیا، اب علم بلم اٹھانے کا موسم آ گیا۔ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دین کی یہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت، جہالت، اونلی جہالت ہے۔ بدقسمتی سے یہ سارا دھندا، گورکھ دھندا اور یہ جنگلی پلس صرف سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ مولانا ڈر کے نہیں مارے بولتا نہیں بیچارہ، بول دیا تو سٹوا ناراض ہو جائے گا، اگر بول دیا تو نذرانہ کٹ جائے گا، آگے پھر بلائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو حق بولنے سے روک رہا۔